رکانہ بن عبد عزیز سے روایت ہے اور یہ لوگوں میں سب سے کبھی مشہور تھے۔ فرماتے ہیں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی چند بکریوں کو چرا رہے تھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروع کی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے رکانہ کیا مجھ سے کشتی لڑو گے؟ میں نے کہا کیا آپ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں مجھ سے۔ حالات تو ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا، مگر کشتی لڑنے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے دی۔ اس پر اسے تعجب ہوا کہ مجھ جیسے پہلوان کو یہ چیلنج، چنانچہ وہ آمادہ ہو گیا اور کہا کہ کشتی جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری ملے گی۔ چنانچہ کشتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرا دیا اور ایک بکری اس سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا دوسری بار کشتی کرو گے؟ تو رکانہ نے کہا ہاں۔ اب دوسری بار کشتی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرا دیا اور اس سے ایک اور بکری لے لی۔ اب تو رکانہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ دوسرا انسان اسے کشتی میں مات کھاتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو رکانہ نے کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ چرواہوں میں سے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ اس کو بھی میرے مقابلے کی ہمت ہو جائے گی، کیونکہ میں تو آج تک سب سے زوراور آدمی مشہور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار کشتی کرو گے؟ اگر جیت گئے تو ایک بکری تمہاری۔ تو رکانہ نے ہاں کر لی اور کشتی شروع ہو گئی۔ اب کی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو گرا دیا اور اس سے ایک اور بکری لے لی۔ اب تو رکانہ کا برا حال تھا، وہ دل شکستہ اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ کیوں رو رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 3 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہوں، جب واپس جاؤں گا تو بکریوں کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ دوسرا یہ کہ میں تو خود کو قریش کا سب سے طاقتور شخص سمجھتا تھا، مگر آج تو میں ایسا نہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چوتھی بار پھر کشتی کرو گے؟ رکانہ نے کہا کہ آپ 3 بار پٹ جانے کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو، تینوں بکریاں میں تجھے واپس کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بکریاں اس کو دے کر اسے مطمئن کر دیا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہرت ہو گئی۔ اس پر رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت رکانہ فرماتے ہیں کہ یہی واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب بنا کہ میں اسلام لے آیا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طاقت سے زیر نہیں کیا، بلکہ ضرور کوئی دوسری طاقت مجھے مغلوب کرنے کا سبب بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامور پہلوان کو چیلنج کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔ کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوگی جو رکانہ کو حیرت میں ڈال دے گی، اور رکانہ جب سوچے گا تو پھر میری نبوت پر ایمان لے آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیتنے پر بکریاں وصول کرنا بھی کسی مالی منافع کے لیے نہ تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو بکریاں واپس نہ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پریشان دیکھ کر ہی بکریاں واپس کر دی، حالانکہ اس نے اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی التجا نہیں کی تھی۔ از خود بکریاں واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے کسی اچھے نتیجے کی توقع رکھتے تھے، جو بالآخر رکانہ کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں سامنے آ گیا۔ رکانہ کو غمگین دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجوئی کی، جس میں امت کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اگرچہ شرط لگانا اچھی بات نہیں، مگر اول تو یہ نبوت کے ابتدائی دور کا وقت ہے، جب ابھی تفصیلی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ دوسری یہ شرط تو مثبت نتائج کے لیے تھی، نہ کہ مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بن مانگے اس کی بکریاں واپس کر دی۔ پھر شرط تو رکانہ نے لگائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبول کی۔ رکانہ کو یقین تھا کہ وہ شرط جیت جائے گا تو اسے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامور پہلوان کو بچھاڑ دینا ایک معجزہ تھا۔ اس لیے رکانہ کو اپنے ہارنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی، اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس کی شکست مد مقابل کے جسمانی قوت کے بل پر نہ تھی، بلکہ یہ کوئی اور ہی طاقت تھی جس نے اسے مغلوب کیا۔ چنانچہ جب اسلام کا شہرہ ہوا تو یہی گزرا ہوا واقعہ رکانہ کی ہدایت کا سبب بن گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔